حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں اضافہ کرتے اور نہ کمی کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم فقر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی، یعنی ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں تمہیں روشن چاند کی راتوں جیسی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، واللہ آپ ہمیں ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 5۔ حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی، ان کی مدد نہ کرنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا تاہاں کہ قیامت قائم ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے احکام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو عنبہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیشہ نئے پودے لگاتا رہے گا اور ان سے اپنی اطاعت میں کام لیتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 8۔ حضرت عمر بن شعیب رحمت اللہ علیہ کے والد شعیب بن محمد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور خطبے کے دوران میں فرمایا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، قیامت قائم نہ ہوگی مگر میری امت کی ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی ان کو ذلیل و خوار کرے یا ان کی مدد کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 9۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اس کی مدد کی جاتی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 10۔ حضرت مقدام بن معد کرب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا، ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے، اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ کہہ دے، میں نہیں جانتا، ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 13۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جس سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا، پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا، زبیر، اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا، زبیر، باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روک کے رکھو حتیٰ کہ منڈیروں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک، یہاں سے لے کر یسلموا تسلیما یہاں تک، یعنی قسم ہے آپ کے رب کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 15۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک بیٹے نے کہا، ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے ہم تو منع کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر دور کنکری پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے، اس سے شکار ہوتا ہے نہ دشمن زخمی ہوتا ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کسی کا حادثاتی طور پر دان توڑ دیتی ہے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے نے پھر یہی حرکت کی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 17۔ حضرت قبیصہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی
حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بیعت عقبہ میں انصار کے نمائندے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں روم کے علاقے میں جہاد کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور چاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کر رہے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو تم تو سود کھا رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، نہ اس میں زیادتی ہو نہ ادھار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، میرے خیال میں سود وہی ہے جس میں ادھار ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاز سے صحیح سلامت واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں مجھ پر آپ کی حکومت ہو۔ جب وہ جہاز سے واپس ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام جانے کے بجائے مدینے جا پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، اپنے علاقے میں واپس چلے جائیے، اللہ برا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور آپ جیسے افراد نہ ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی کوئی حکومت نہیں، اور عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا ہے لوگوں سے اسی کے مطابق عمل کراؤ، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 18۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، بھتیجے، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ حدیث نمبر 20 جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ابن ماجہ نے یہاں اسی حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے، حدیث کے الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 22۔ حضرت عمر بن میمون رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو بلا ناغہ دن ڈھلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ میں نے انہیں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد سر جھکا لیا، یعنی خاموش ہو گئے۔ میں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ قمیص کے بٹن کھولے کھڑے ہیں، آنکھیں بھر آئی ہیں اور رگیں پھول گئی ہیں، یعنی حدیث بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آخر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا، یا اس سے کم و بیش، یا اس سے قریب، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 23۔ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو اس کو مکمل کرنے کے بعد فرماتے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 24۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھولنے لگے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 25۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں سال بھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں حاضر رہا۔ اس دوران میں نے انہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کوئی چیز بیان کرتے نہیں سنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 26۔ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے فرمایا ہم حدیثیں یاد کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کی جاتی ہیں، لیکن جب تم نے سخت اور نرم زمین پر چلنا شروع کر دیا تو تم پر اعتماد دور کی بات ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 27۔ حضرت سائب بن یزید رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم سفر رہا، یعنی پورے سفر میں میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی روایت کرتے نہیں سنا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 29۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 30۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، جھوٹی بات میرے ذمے لگانا آگ یعنی جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 31۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا میرا گمان ہے آپ نے یہ بھی فرمایا جان بوجھ کر تو اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 32۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 33۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ذمے وہ بات لگائی جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 34۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر پر یہ فرماتے سنا ہے مجھ سے بکثرت حدیثیں بیان نہ کرو، اور جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی بات کہے وہ حق سچ بات کہے، جس نے میری طرف نسبت کر کے وہ بات کہی جو میں نے نہیں کہی اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 35۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے اپنے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح حدیثیں بیان کرتے نہیں سنتا جس طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فلاں فلاں صحابی کو سنتا ہوں؟ فرمایا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات تک کبھی جدا نہیں ہوا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا ہے جس کی وجہ سے روایت حدیث سے اجتناب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 36۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 37۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف نسبت کر کے کوئی حدیث بیان کی حالانکہ اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 38۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس کے خیال میں وہ جھوٹ ہے
وہ بھی جھوٹ بولنے والے 2 افراد میں سے ایک ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 39۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ سے کوئی حدیث روایت کرتا ہے اور اس کے علم کے مطابق وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے والے 2 افراد میں سے ایک ہے۔ محمد ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جناب حسن بن موسیٰ نے شعبہ سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل حدیث بیان کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 40۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری طرف منسوب کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس کے علم کے مطابق وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹ بولنے والے 2 افراد میں سے ایک ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 41۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ایک متاثر کن واز فرمایا جس سے دل اللہ کی ناراضی اور عذاب سے خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں ایسے نصیحت فرمائی ہے جس طرح رخصت کرنے والا نصیحت کیا کرتا ہے، آپ ہم سے کوئی عہد و پیمان لے لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حکم سن کر تعمیل کرو، اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہو، اور تم میرے بعد سخت اختلاف دیکھو گے تو میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار کرنا، اسے داڑھوں سے پکڑ کر رکھنا، یعنی اس پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور نئے نئے کاموں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 42۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا واز فرمایا جس کے اثر سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل اللہ کی ناراضی اور عذاب سے خوف زدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسا واز ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت، تو آپ ہم سے کیا وعدہ لیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ میرے بعد وہی شخص کجروی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تم میں سے جو کوئی زندہ رہے گا وہ جلد بہت اختلاف دیکھے گا، لہٰذا تمہیں میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا جو طریقہ معلوم ہو اسی کو اختیار کرنا، اسے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا اور امیر کی اطاعت کو لازم پکڑنا، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ مومن تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں لے جایا جائے چلا جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 43۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، پھر چہرہ مبارک ہماری طرف پھیر لیا اور ایک پرتاثیر واز فرمایا، اس کے بعد راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 44۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا، یوں محسوس ہوتا گویا آپ دشمن کے لشکر سے خوف دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، وہ صبح یا شام کو حملہ آور ہونے والا ہے، اور آپ اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرماتے، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح 2 انگلیاں یعنی ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں۔ علاوہ ازیں فرماتے، اما بعد، بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام یعنی بدعتیں ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور فرماتے تھے، جو شخص مرتے وقت مال چھوڑ جائے وہ اس کے گھر والوں کا ہے، اور جو اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے یا بیوی بچوں کو لاوارث چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی اور ان کی کفالت میرے ذمے ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 45۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات، یہاں سے لے کر وما يذكر الا اولو الالباب یہاں تک، یعنی وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس کی کچھ آیات محکم یعنی واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات یعنی غیر واضح ہیں تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جو متشابہ یعنی غیر واضح ہیں ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ ان کی اصل حقیقت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں، اور علم میں پختگی رکھنے والے کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے عائشہ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ان متشابہات کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس آیت میں مراد لیا ہے، لہٰذا ان سے بچو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 47۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ ہدایت پر تھے، پھر اس کے بعد گمراہی اختیار کر لی تو انہیں جھگڑے ہی نصیب ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بل ہم قوم خصمون، یعنی بلکہ یہی لوگ جھگڑالو ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 48۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے وسط میں محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں محل تیار کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 51۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے دلوں سے سلب کر لے، بلکہ وہ علماء کو فوت کر کے علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہل سردار مقرر کر لیں گے، پھر ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، اس طرح خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 52۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو بغیر دلیل کے فتویٰ دیا گیا اور اس نے اس غلط فتوے پر عمل کر لیا تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اسے فتویٰ دیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 53۔ حضرت سالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے متعلق نصیحت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 58۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ آگ یعنی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومنوں کو جہنم سے نجات دے دے گا اور وہ امن میں ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے اس قدر اصرار سے اپنے رب سے بار بار عرض کریں گے کہ دنیا میں اپنے بھائی سے اپنے حق کے لیے اس طرح جھگڑا نہ کیا ہوگا۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے،
تو نے انہیں اپنے عدل کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیا، اب اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جاؤ، جنہیں تم پہچانتے ہو جہنم سے نکال لو۔ وہ ان دوزخیوں کے پاس آئیں گے اور انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے۔ آگ ان کی صورتیں نہیں کھائے گی، یعنی چہرے نہیں جلیں گے۔ آگ نے کسی کو آدھی پنڈلیوں تک جلا دیا ہوگا، کسی کو ٹخنوں تک جلا دیا ہوگا۔ وہ انہیں نکال لائیں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے رب، جن کا تو نے ہمیں حکم دیا تھا انہیں ہم نے نکال لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا، جس کے دل میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ پھر ارشاد ہوگا، جس کے دل میں نصف دینار کے وزن کے برابر ایمان ہے اسے بھی نکال لو۔ اس کے بعد یہاں تک حکم ہو جائے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے یقین نہ آئے وہ اس آیت کو پڑھ لے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤت من لدنہ اجرا عظیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہوگی تو اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور اسے اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 60۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا۔ جبکہ ہم بھرپور جوان تھے تو ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے سے پہلے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 61۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کے اثرات یعنی گرد و غبار اور تھکن وغیرہ نظر نہیں آ رہے تھے، اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ کا جواب صحیح ہے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اس کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، قرب قیامت کی علامتیں یہ ہیں، لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی۔ وقی رحمت اللہ علیہ نے کہا، یعنی عجم کی عورتوں سے عربوں کی اولاد ہوگی، اور یہ کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے پیروں میں جوتیاں نہیں، جسم پر کپڑے نہیں، مفلس ہیں، کھانے کو خوراک نہیں، بکریاں چراتے ہیں، لیکن پھر ان کے پاس اتنی دولت آ جائے گی کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے تو فرمایا، کیا تم کو معلوم ہے وہ آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تم لوگوں کو تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے آئے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 63۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس سے ملاقات پر ایمان لائے اور دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لائے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، فرض نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، احسان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں تجھے اس کی علامتیں بتاتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی تو یہ اس کی علامت ہے۔ جب بکریوں کے چرواہے ایک دوسرے کے مقابلے میں لمبی چوڑی عمارتیں بنائیں تو یہ بھی اس کی علامت ہے، لیکن اس کے وقت کا تعین ان 5 چیزوں میں شامل ہے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہ بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ مادہ کے رحموں میں کیا ہے، اور کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ اس کو کس زمین میں موت آئے گی۔ یقیناً اللہ تعالی علم رکھنے والا باخبر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 64۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے، یا فرمایا اپنے ہمسائے کے لیے بھی، وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 66۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں اسے اس کی اولاد، والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 67۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک مومن نہ بن جاؤ، اور کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک باہم محبت کرنے والے نہ بن جاؤ۔ کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا ہو جائے؟ آپس میں سلام کو رواج دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 68۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 69۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جہاد کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 71۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 72۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، وہ خود بھی سچے تھے اور انہیں اللہ کی طرف سے بھی سچی خبر ملی۔ آپ نے فرمایا،
انسان کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن قطرے کی صورت میں جمع رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے جمے ہوئے خون کی پھٹکی یا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ گوشت کا ٹکڑا بنا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اعمال، اس کی عمر اور اس کا رزق لکھ دے، اور یہ بھی کہ وہ بدقسمت ہوگا یا خوش قسمت۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر کی تحریر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والا عمل کر کے جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جہنمیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جہنم سے ایک ہاتھ دور رہ جاتا ہے، پھر اس پر تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، چنانچہ وہ جنتیوں والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 76۔ ابن دیلمی رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میرے دل میں تقدیر کے مسئلے میں شبہ پیدا ہوا، جس سے مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ میرا دین اور کام یعنی معاملات تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا ابو منذر، میرے دل میں تقدیر کے بارے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے، جس سے مجھے اپنے دین اور معاملات کے بارے میں خرابی کا خوف ہے، مجھے اس کے متعلق کچھ فرمائیے، شاید اس سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ بخش دے۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں والوں اور تمام زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اور اگر تیرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو یا احد پہاڑ جتنا مال ہو اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو تیرا یہ عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تو تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے جو مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی، یعنی اسے بہرحال آنا ہی تھا، اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی۔ اور یہ جان لے کہ اگر تیری موت اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر ہوئی تو تو جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اگر تم میرے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ابن دیلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے یہ مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی وہی بات فرمائی جو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اور فرمایا اگر تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائے اور مسئلہ دریافت کرے تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے پوچھا، انہوں نے وہی بات فرمائی جو دوسرے دونوں حضرات نے فرمائی تھی، اور فرمایا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے پوچھ لو۔ پھر میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے، آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں والوں اور سب زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، یہ اس کا ان پر ظلم نہیں ہوگا، اور اگر ان پر رحمت کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی۔ اور اگر تیرے پاس احد جتنا سونا ہو یا احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ تیرا یہ عمل قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ تو ساری تقدیر پر ایمان لائے اور یقین کے ساتھ جان لے کہ جو مصیبت تجھے پہنچی ہے وہ تجھ سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جو مصیبت تجھے نہیں پہنچی وہ تجھے پہنچنے والی نہ تھی۔ اور جان لے کہ اگر تیری موت اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پر ہوئی تو جہنم میں داخل ہوگا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 77۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین میں لکیریں لگانے لگے جیسے کوئی شخص گہری سوچ میں ہو تو کرتا ہے۔ پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول، پھر ہم لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ فرمایا نہیں، عمل کرو، یعنی لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کرو، ہر کسی کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے
جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اپنے رب سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی اور اچھی بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کو تنگی اور مشکل کے اسباب میسر کر دیں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 78۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اور ہر ایک میں خیر موجود ہے۔ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کر اور اللہ سے مدد مانگ، عاجز نہ بن۔ اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یوں کہہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا، کیونکہ لفظ لو یعنی اگر سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بحث ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں محرومی کا شکار کر دیا اور گناہ کا ارتکاب کر کے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ آدم علیہ السلام نے انہیں فرمایا، اے موسیٰ، اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر تورات دی، کیا آپ مجھے اس بات پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری قسمت میں لکھ دی تھی؟ چنانچہ بحث میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 80۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان رکھے، اللہ پر جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس بات پر کہ میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں، موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے پر اور تقدیر پر۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 81۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری لڑکے کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس بچے کو مبارک ہو، وہ تو جنت کی ایک چڑیا ہے، اس نے نہ کوئی گناہ کیا اور نہ گناہ کی عمر کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے کچھ افراد پیدا کیے ہیں، انہیں اس کے لیے پیدا کیا جبکہ وہ ابھی اپنی باپوں کی پشتوں میں تھے، اور جہنم کے لیے کچھ افراد پیدا کیے ہیں، انہیں اس کے لیے پیدا کیا ہے جبکہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 82۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قریش کے مشرک تقدیر کے مسئلے میں بحث کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ آیت نازل ہو گئی، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، تم دوزخ کی آگ لگنے کا مزہ چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 83۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر صحابہ کے پاس تشریف لائے تو وہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے اس قدر سرخ ہو گیا گویا اس پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں
اس بات کا حکم دیا گیا ہے یا کیا تمہیں اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تم قرآن کی آیات کو ایک دوسری سے ٹکرا رہے ہو۔ تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے تباہ ہوئی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس سے غیر حاضر رہنے پر خوشی نہیں ہوئی جس طرح اس مجلس میں موجود نہ ہونے پر خوشی ہوئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 85۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں، نہ الو کوئی چیز ہے۔ ایک اعرابی اٹھ کر آپ کے قریب آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، دیکھیے نا، ایک اونٹ کو خارش کی بیماری ہوتی ہے، وہ تمام اونٹوں کو خارش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ تقدیر ہے، پہلے اونٹ کو خارش کس سے لگی؟ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 86۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی مثال ایک پر کی سی ہے جسے ہوائیں چٹیل میدان میں الٹاتی پلٹاتی رہتی ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 88۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری ایک لونڈی ہے، کیا میں اسے عازل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، جو اس کی قسمت میں ہے وہ اسے مل ہی جائے گا۔ بعد میں وہ صحابی دوبارہ حاضر ہوا اور کہا، لونڈی امید سے ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ کسی کی قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 89۔ حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا عمل ان امور میں شامل ہے جنہیں لکھ کر قلم خوش ہو گیا ہے اور اس کے بارے میں تقدیر کا فیصلہ ہو چکا، یا اس کا تعلق آئندہ یعنی فیصلہ ہونے والے معاملات سے ہے؟ آپ نے فرمایا، بلکہ وہ ان امور میں شامل ہے جن کو لکھ کر قلم خشک ہو گیا اور اس کا اندازہ ہو چکا، اور ہر ایک کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 91۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر دوست کی دوستی سے مستغنی ہوں۔ اگر میں کسی انسان کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن تمہارا ساتھی اللہ کا خلیل ہے۔ حدیث کے راوی وقی رحمہ اللہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھی سے خود کو مراد لیا ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 93۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا کہ میں کتنا عرصہ تمہارے اندر موجود رہوں گا، لہٰذا میرے بعد خلیفہ بننے والے 2 افراد کی پیروی کرنا۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف اشارہ کیا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 97۔ حضرت ابن ابو ملیکہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کو چارپائی پر لٹایا گیا تو جنازہ اٹھانے سے پیشتر لوگ ارد گرد جمع ہو کر ان کے لیے دعائیں کرنے لگے، یا فرمایا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ میں اپنے خیالات سے اس وقت چونکا جب مجھے ایک شخص کا دھکا لگا اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت فرمائی، پھر بولے، آپ سے بڑھ کر کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے عملوں جیسے اعمال لے کر میں اللہ کے پاس جانے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھے گا، کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر اس قسم کے الفاظ سنا کرتا تھا،
آپ فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر باہر نکلے، اس لیے مجھے پہلے ہی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 98۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے اور پچھلے معمر جنتیوں کے سردار ہیں، لیکن نبیوں اور رسولوں کے سوا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 100۔